نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امامت ہم نے کرنی ہے، سیادت ہم نے کرنی ہے، امامت ہم نے کرنی ہے، سیادت ہم نے کرنی ہے. ہمیں مارو، ہمیں پیٹو، ہمارے خون سے کھیلو، لہو دے کے خدا کے دین کی خدمت ہم نے کرنی ہے. رب العالمین کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا. میری تقریر کا عنوان شہدائے اسلام ہے. یہ عنوان عام فہم اور سادہ عنوان ہے جسے ہر شخص ایک لمحے میں سمجھ لیتا ہے. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے خاک و خون میں نہا گئے. بات ان لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو بھول کر نبی علیہ السلام کے پیغام کو، نبی علیہ السلام کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر گئے. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، خواہ ان کی جان ان کے جسم سے جدا کیوں نہ ہو گئی. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، شہرت کا خون دے گئے. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے چہروں پہ یتیمیاں گوارا کی لیکن محمد کے دین پہ آنچ کو گوارا نہ کیا. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر جو میدان میں آئے، جان دینا تو گوارا کی لیکن دشمن کو آگے بڑھنا گوارا نہ کیا. بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے شہرت کا خون دے کے حقیر زندگی کو قربان کر کے اس زندگی کو پا لیا جس زندگی کو پانے کے لیے ہر عابد و زاہد، ہر تہجد گزار شب روز اس کوشش میں مصروف ہے. اور شہید فرمایا کہ جب پہلا قطرہ زمین پہ خون کا گرا تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. جب دوسرا قطرہ زمین پہ خون کا گرا تو اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی. میرے بھائیوں، یہ ملتی ان لوگوں کو ہے جن کو میرا اللہ پسند کرتا ہے. اگر اپنی ہمت اور کوشش سے ملنا ہوتی تو کئی سال کی عمر اور محاذوں پر شرکت کرنے والے وہ جلیل القدر صحابی جن دنیا خالد بن ولید کہتی ہے جب جان نکل رہی تھی، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، بستر پر موجود آہیں اور سسکیاں اس پر کہ میں نے ساری زندگی میدان میں گزاری لیکن شہادت مجھے نہ ملی. میرے بھائیوں، یہ الگ عنوان ہے. شہادت نصیب والے کو ملتی ہے، شہادت مقدر والے کو ملتی ہے. اور ہر خون میں ڈوب جانے والا شہید نہیں ہوتا، ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہوتا، ہر بم دھماکے میں مر جانے والا شہید نہیں ہوتا. شہید تو وہ ہوتا ہے جس کا نکلنا بھی اللہ کے لیے، جس کا میدان میں آنا بھی اللہ کے لیے، جس کا قربان ہونا بھی اللہ کے لیے، جس کا جان دینا بھی اللہ کے لیے. جانے والا فنا نہیں ہوا، وہ ابھی باقی ہے. اس کی آواز گرج رہی ہے، اس کا انداز موجود ہے. حق نواز سے لے کر قاری سعید تک ہر شہید اپنی جگہ پہ زندہ ہے. اس کی آواز گرج رہی ہے، اس کا وجود زندہ ہے. یہ کہنا آسان ہے فلاں نے اپنی جان دے دی، فلاں قربان ہوا، فلاں کا بیٹا شہید ہوا. پوچھ اس سے جس کا لخت جگر کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا باپ کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا بیٹا کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا ساتھی کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا سر کا سایہ کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا لخت جگر کیا ہے، پوچھ اس سے جس کا سر کیا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے لیکن عنوان اتنا مشکل ہے کہ مشکل بھی آسان ہو گیا. سوال ادا ہے جان دی کس کے لیے دی؟ جواب آتا ہے اصحاب رسول کی عزت کے لیے دی. نعرہ تکبیر، شہدائے صحابہ، شہدائے اہل بیت، شان صحابہ، شہدائے صحابہ، نعرہ تکبیر. اور جتنے نوجوان حضرات دور دراز سے یہاں پہ چل کے آئے صدیق اکبر کی صداقت کے لیے، فاروق اعظم کی عدالت کے لیے، حضرت عثمان کی حیا کے لیے، حضرت علی کی شجاعت کے لیے، صحابہ کی عزت، صحابہ کے نموذج اور صحابہ کے تقدس
دعا کو ہے کروٹ کروٹ رب تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ دوستو آج کی اس کانفرنس کا آپ حضرات کو یہ پیغام ہے، ملک پاکستان کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تم تو قاری سعید شہید کے روحانی بیٹے ہو، قاری سعید شہید نے ہر قسم کے حالات کے باوجود ہر قسم کی طاقت کے ساتھ ٹکر لی تھی۔ آج احمد آباد کا سانحہ رونما ہو گیا، ہر طرف زوال گم ہے۔ آج ڈراؤن حملوں کے ذریعے سے ہمارے اکابر کے ٹکا موٹی کر دیے گئے۔ میرا یہی پیغام ہے، میری جماعت کا یہی پیغام ہے، ملک کی دھرتی کے اوپر اگر نظام خلافت راستہ چاہتے ہو، پاکستان کی دھرتی میں امن کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو، اس کا حل رب کعبہ کی قسم قرارداد نہیں ہے، اس کا حل رب کعبہ کی قسم سلسلہ نہیں ہے، اس کا حل رب کعبہ کی قسم جلوس نہیں ہے۔ پاکستان کی دھرتی پہ خلفۂ اسلام کا ایک حل ہے، وہ فریضہ جہاد ہے، وہ فریضہ جہاد ہے، وہ فریضہ جہاد ہے۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے وقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے امام جب تک قتل نہیں ہوں گے پاکستان کی دھرتی پہ نظام خلافت راستہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ الطاف بن حاص عظمت صحابہ پہ کہا کرتے تھے توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ وہ جو بار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شاہتیر صحابہ ہے۔ اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے کہ میرے پیر صحابہ۔